الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کا سوال جو ہے بڑا ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنیں آپس میں جو ہے وراثت کے معاملے میں لڑ پڑتی، بھائی جو ہے بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے اختلافات اور کورٹ کچہری کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک شخص جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری جو ہے پراپرٹی ہے اس میں میری اولاد جو ہے آپس میں نہ لڑے، اس لیے وہ مرنے سے پہلے ہی اپنی ہی اولاد کے اندر ساری پراپرٹی کو جو ہے برابر برابر تقسیم کر دیتا ہے۔ تو کیا مرنے سے پہلے ایسا تقسیم کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، قرآن نے اس کی جو تقسیم کی ہے مال کی انسان کو، وہ مرنے کے بعد کی جی ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں وراثت میں، مرنے کے بعد۔ یہ ڈر اور یہ خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بچوں کی اسلامی تربیت نہ ہوئی۔ تو جس باپ کو یہ ڈر، یہ خوف ہو کہ میرے بچے ایسے لڑ پڑیں گے یا کورٹ کچہریوں کی ہیں گے، اس کو یہ چیز سکھائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے اور یہ وصیت کی جائے کہ میرے مرنے کے بعد تمام تر چیزیں عین قرآن اور سنت کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے وہ لے گا۔ جہاں تک زندگی میں یہ تقسیم کرنے کی بات ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ کئی ایک ایسے واقعات، کئی ایک ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ بچوں نے سب کچھ اپنا لے لیا، اب ماں باپ ہوا میں ہیں۔ کل کو چل کر اگر وہ بیمار ہوتے ہیں، جی کل کو چل کر ان کے ساتھ کچھ مشکلات آتے ہیں، تو ہر کوئی دوسرے پر ڈالتا ہے، میں بزی ہوں تم جاؤ، میں بزی ہوں تم جاؤ۔ یہ اس طرح سے چیزیں کی جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس اپنا کچھ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ان کا انتظار کیے بغیر کسی باہر کے بھی شخص سے اپنے وہ کام نکال سکتے ہیں۔ تو علماء کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ سب پر برابر برابر تقسیم کریں جتنی ان کی ضرورت ہے۔ مان لیجئے 4 بیٹے یا بیٹیاں ملا کر 5 بچے ہیں اور آپ کے پاس 5 گھر ہیں، سب کو ایک ایک گھر دے سکتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ ان گھروں میں رہو۔ اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی ہے یا آپ کے پاس کیش ہے یا پھر سونا وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں ابھی آپ نہ دیں۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جو علماء نے کہی، یہ کہ اگر آپ نے زندگی میں سب کچھ دیا تو آپ نے قرآن مجید کے ایک بڑے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو آپ کا ورثہ ختم ہو گیا، تو آپ نے بانٹ دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ انسان کے پاس اپنا مال اپنے مرتے دم تک رہے، مرنے کے بعد وہ خود بخود اس کے مالکان بدل جائیں گے۔ البتہ یہ تربیت کی جائے، یہ وصیت کی جائے کہ اس میں اس طرح سے تقسیم ہو۔ اس کے علاوہ آپ جس کو مناسب سمجھے، جماعت کے، مسجد کے یا کوئی علماء میں سے کچھ لوگوں کو اس پر آپ گواہ بنائیں کہ میرے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کریں، تو یہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے قرآن مجید کے ایک حکم کو آپ بالکل آپ ہٹا دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔